تحریر میں ایک جملہ ہے جو اس کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ وہ تمہیں اتنا ضرور دیتے ہیں کہ تم بھوکے نہ مرو، مگر کبھی اتنا نہیں دیتے کہ تم آزاد ہو کر جینا شروع کر دو۔ یہاں نکتہ یہ ہے کہ یہ استحکام مشروط ہے، یہ اس وقت تک ہے جب تک آپ نظام کے لیے کارآمد ہیں۔ اچھا، جس دن آپ کی کارآمدگی ختم ہوئی، یعنی نظام کو آپ کی ضرورت نہ رہی، یہ سارا ڈھانچہ ریت کی دیوار کی طرح گر سکتا ہے۔ تو جسے ہم اثاثہ سمجھ رہے ہیں، مصنف اسے ایک ایسی ذمہ داری کے طور پر دیکھتا ہے جو ہمیں ہر حال میں کام کرتے رہنے پر مجبور کرتی ہے۔ گھر آپ کا ہے، لیکن جب تک آخری قسط ادا نہ ہو جائے، کیا وہ واقعی آپ کا ہے؟ یہ تو ایک بہت ہی پریشان کن سوچ ہے۔ یعنی جس چیز کو ہم اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ دراصل ہماری قید کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے تحریر اس روزمرہ کی مشقت کی تصویر کشی کرتی ہے جو شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے جانی پہچانی ہے۔ جب میں نے یہ جملہ پڑھا، تم ہر صبح اٹھتے ہو، دفتر جاتے ہو، ایک تنخواہ کے وعدے پر اپنا وقت، اپنی توانائی، اپنے خواب، اپنی جوانی قسطوں میں گروی رکھ دیتے ہو، تو سچ کہوں ایک لمحے کے لیے میں روک سا گیا۔ یہ قسطوں میں گروی رکھنے کا خیال اتنا سچا ہے کہ تکلیف دیتا ہے۔ ہم واقعی اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ یعنی وقت روز تھوڑا تھوڑا کر کے بیچ رہے ہیں، ہے نا؟ بالکل۔ اور یہیں پر تحریر زندگی اور بقا کے درمیان ایک بہت گہرا اور اہم فرق واضح کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے یہ زندگی نہیں، یہ صرف بقا ہے۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ زندگی کا مطلب ہے تجربات کرنا، اپنے شوق پورے کرنا، بامانی رشتے بنانا، جبکہ بقا کا مطلب ہے صرف اس بات کو یقینی بنانا کہ آپ کل صبح دوبارہ کام پر جانے کے قابل ہوں۔ آپ کی ساری توانائی صرف اس لیے خرچ ہوتی ہے تاکہ آپ نظام کے پہیے کو اگلے دن بھی گھما سکیں۔ گویا انسان خود ایک مقصد نہیں رہا بلکہ کسی بڑے مقصد کو پورا کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ وہ اس بڑی مشین کا ایک پرزہ ہے اور اس کی ساری تگ و دو صرف اس لیے ہے کہ وہ پرزہ ٹھیک سے کام کرتا رہے، اور شام ہوتے ہی تمہارے ہاتھ میں بس اتنا آتا ہے کہ اگلی صبح دوبارہ اسی مشین کی طرح چل سکو۔ یہ تو بہت مایوس کن تصویر ہے۔ یہ مایوس کن ہے، لیکن یہ ہمیں ایک اہم سوال کی طرف بھی لاتی ہے۔ مجھے ایک دوست یاد ہے جس نے ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اچھی نوکری چھوڑی تاکہ وہ پہاڑوں میں جا کے ایک چھوٹا سا گیسٹ ہاؤس چلا سکے۔ اس کے تمام دوستوں اور گھر والوں نے اسے پاگل کہا کہ تم اپنی بقا کو خطرے میں ڈال رہے ہو، لیکن اس کا جواب تھا میں 20 سال سے بقا کی جنگ لڑی تھی، اب میں زندگی جینا چاہتی ہوں۔ میں کم کما لوں گی لیکن اپنی زندگی کی ڈوریاں اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ دراصل اسی شعور کی ایک عملی مثال ہے جس کی طرف یہ تحریر اشارہ کرتی ہے۔ اس نے زندگی اور بقا کے فرق کو سمجھ لیا تھا۔ یہ ایک زبردست مثال ہے، لیکن ہر کوئی تو نوکری چھوڑ کر پہاڑوں پر نہیں جا سکتا۔ زیادہ تر لوگ تو اسی نظام میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ زندگی نہیں بقا ہے والی بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر یہ صرف بقا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی بڑے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کون سا نظام ہے جس کی بقا کے لیے ہم اپنی زندگیاں لگا رہے ہیں؟ تحریر اس نظام کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تحریر اس نظام